خاص طور پر جس مقصد کے لیے مجلس کی گئی ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کی روح کو بہترین اجر اس کا ملے، درجات بلند ہو، اور پروردگار عالم کی جتنی بھی آگے کی منزلیں ہیں ان کو آسان فرمائے اور مقامات کو ان کے بلند فرمائے۔ ایک مومنہ جو دنیا سے رخصت ہوئی، جو دنیا سے جاتا انسان مومن ہو یا مومنہ ہو، وہ جو مقام رکھ جائے، جو اس کا درجہ بن جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد، آپ دیکھیے کہ سب سے جو بڑا اعزاز اسے مل رہا ہے کہ اس کے نام پر مجلس ہوئی۔ سبحان اللہ، اعزاز سبحان اللہ، یہ سب کو نہیں ملتا، لیکن یہ محبت اہل بیت کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو پہلا اعزاز ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے نام کے لیے فرش رضا بچھایا جاتا ہے، اور یہ جو ان کا مقام اور رتبہ بن جاتا ہے، ہم اس کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے درک نہیں کر سکتے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ عام انسان اس کو کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو درک نہیں کر سکتا، اور روایت میں کہ جو محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ رخصت ہوا ہے آپ سے، فقط رخصت ہوا ہے، ٹھیک ہے، مرا نہیں ہے، آپ سے صرف رخصت ہو کے گئے، بے شک، لیکن ابھی ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، ملاقات ابھی ہوگی، فنا نہیں ہوا۔ یہ محبت اہل بیت کا صدقہ ہے کہ فنا نہیں ہوا، ابھی رخصت ہو کے گیا ہے، منتقل ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فنا نہیں ہے، ہمارے ہاں بقا ہے۔ یہ محبت اہل بیت کا جو پہلا ہمیں صلہ مل رہا ہے وہ یہ ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا فائدہ محبت اہل بیت کا، اور اس لیے وہ نہیں مرتا، بقا اس لیے ہے، فنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ شہید ہوا ہے، شہیدوں کے صفت میں آئے۔ زندہ کس لیے ہے کہ وہ شہید ہے، اور شہید کس لیے ہے کیونکہ اس کے سینے میں محبت اہل بیت اطہار ہے۔ بس اس محبت کو اندر ہمیں زندہ رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو تر و تازہ رکھنا ہے۔ اسی لیے تو مجالس ہوتی ہیں کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ اس کوئی جملہ ایسا ہمارے دل کے اوپر پڑ جائے، ہماری روح اس سے سنور جائے اور اس کے اندر تازہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اسی محبت کے سہارے ہمیں دنیا بھی طے کرنی ہے، اسی محبت کے سہارے دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، اسی محبت کے سہارے قبر میں اترنا ہے، اور قبر سے لے کر آخرت تک کی منزلیں، پھر آخرت سے لے کے جنت تک کے مراحل، وہ سب اسی محبت اہل بیت کے سہارے۔ اس لیے روایات میں موجود ہے کہ جس کے پاس ولایت اہل بیت موجود ہے اس کے مقامات، درجات کوئی درک ہی نہیں کر سکتا، اس کو گن ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ یہ درجات کسی منزل پہ جا کے سٹاپ ہو رہے ہیں، نہیں، آپ جتنا چاہو اور آگے اور آگے، جتنا چاہو اتنی بلند ہو سکتے ہو، کیونکہ یہاں کوئی حد نہیں، جتنا چاہو اتنا رتبہ جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، درود میں جان ہونی چاہیے، اپنے اندر تھوڑی سی درود پڑھتے ہوئے احساس کیا کریں کہ درود سب سے زیادہ مقامات بلند کرواتے ہیں۔ جیسے جیسے درود پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا موت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے، مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو محبت اہل بیت رکھتا ہے، اس کے لیے موت بس ایسے ہے کہ جیسے اس نے لباس تبدیل کر دیا، جیسے بس لباس تبدیل ہو ایک مومن کے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم گندا لباس اتار کے صاف لباس پہن لیتے ہیں، یعنی کیا مطلب کہ لباس تبدیل کرنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ گندا لباس اتار کے صاف پہنتے ہیں ایک دم سے طبیعت کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور پھر خاص طور پہ جب ہم نیا لباس پہنتے ہیں اس وقت ہم زیادہ اپنے اندر اچھا محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ بس مومن کے لیے موت ایسے ہے کہ جیسے اس نے لباس اپنا تبدیل کر دیا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت ایسے ہے کہ جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہوا،
اس کی زنجیریں کٹتے ہیں. آپ تصور کریں کہ کوئی قید میں ہے، زنجیروں میں ہے، اور جب اس کی زنجیریں کاٹی جاتی ہیں، جب اس کو قید سے رہائی ملتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے، کھلے ہوئے آسمان کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. بالکل ایسے ہی مومن کی جو روح ہے وہ سکون میں آ جاتی ہے، وہ اس کے اندر خوشگوار تبدیلی آتی ہے، کیونکہ وہ صرف اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پیدائش ہوئی ہے اس کی. لیکن جب دنیا میں پیدائش ہوتی ہے تو یہ نجاستوں میں انسان آتا ہے، لیکن جب عالم برزخ میں ولادت ہے، یہ اب یہاں سے تو آپ نے انتقال کا لفظ استعمال کر لیا، انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا، لیکن برزخ میں اس کی ولادت ہو رہی. اگلا عالم ہے. برزخ دوسری دنیا ہے، اس میں ولادت ہے برزخ میں. تو وہاں جو ولادت ہے وہ پاکیزگی میں ہونی ہے. یہاں جو ولادت ہے دنیا میں وہ نجاستوں میں ہے، لیکن وہاں نجس نہیں جا سکتا، اس لیے پاک کر کے بھیجا جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ مومن کے لیے موت ایسی، امام فرما رہے ہیں کہ جیسی خوشبو، خوشگوار احساس، بہترین خوشبو. اب دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ تیزی سے اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے. ابھی گھر سے باہر نکلیں گے گھر جانے کے لیے، اور باہر آپ کے سامنے کوئی ایسی سواری ہوگی جو تیز نہیں چلتی، ایک سواری ایسی جو تیزی سے پہنچائے گی، آپ سب اسی طرف جائیں گے جو تیز چلے، کیونکہ ہمیں تیزی سے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. اب دیکھیں موت بھی ایک سواری ہے. موت کو کہا گیا کہ ایک سواری ہے، اور وہ تیز ترین سواری ہے. دنیا کی تیز سے تیز سواری آپ تصور کریے، اس سے کہیں زیادہ تیز ترین سواری موت ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے دنیا کی سواریوں میں اور جو موت جس کو سواری کہا گیا، فرق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی سواری ہو، جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو خود منزل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سواری کو آپ نے منزل تک لے کے جانا ہے. لیکن موت ایسی سواری ہے کہ جو آپ کی منزل کو پہچانتی ہے، سبحان اللہ، وہ آپ کو منزل پہ لے کے جاتی ہے. دیکھا آپ نے کہ کتنا بڑا یہاں پر ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا، ہمیں درک کرنا جو ہے چاہیے. پھر دیکھیے ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے موت آتی ہے، مختلف قسمیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں کسی کو بڑی سختی میں آ گیا، ہم اپنا وہ شروع کر دیتے ہیں حساب لگانا کہ ایمان اس کا کمزور ہوگا، اور جو جلدی سے چلا گیا، آسانی سے چلا گیا، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا، بڑا بولی تھا. جبکہ کہا گیا کہ ایمان اس وقت مسئلہ ایمان نہیں ہے، اس وقت جو حساب ہو رہا ہے وہ اعمال ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی صفائی کیے بغیر دنیا سے آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے. اس دنیا سے آپ باہر جا ہی نہیں سکتے، ایگزٹ ہی نہیں آپ کو ملے گی جب تک کہ اس کو آپ معاملے کو آپ کلیئر نہ کر دیں، آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بالکل موت کے قریب ہے، جا چکا ہے بالکل سکرات کے عالم میں. تو امام نے فرمایا کہ موت صفائی کرنے والی چیز ہے. فرمایا موت چھلنی ہے، فلٹر جس کو کہا جاتا ہے، چھلنی جس میں آپ آٹا چھانتے ہیں. کہا کہ یہ صفائی کرنے والی چیز، اور یہ فلٹر سب کے اوپر لگتا ہے. ہر دنیا کا آدمی اس پہ یہ فلٹر لگتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فرق صرف یہ ہے کہ جب یہ فلٹر مومن پہ لگتا ہے تو اس کے گناہوں کو واش کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سے جو جسم جانا ہے، جو روح جانی ہے، وہ بالکل صاف پاک ہلکا ہو کے اس کو بالکل صاف ہو کے جانا ہے. تو یہ مومن کو ایک اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت کی وجہ سے ایک آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ کا بدن، آپ کی روح صاف جائے. اور جو کافر ہے جب اس پہ فلٹر لگتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو روک لیا جاتا ہے اس چھلنی میں، اور جو نجس بدن ہے اس کا وہ آگے روانہ کیا جاتا ہے، وہ نجاستوں کے ساتھ جاتا ہے. اس کی اچھائیوں کا صلہ اسے خدا دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں دے دیتا ہے. ہر آدمی دیکھیں اچھے کام کرتا ہے،
یہ فطرت میں اس کی، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، اچھے کام سب کرتے ہیں اور خدا عادل ہے. اور منافق منافق بھی اپنے طور پہ کرتا ہی ہوگا کوئی اچھے کام، لیکن فطرت ہے نا، فطرت میں آپ کی چیز ہے. کبھی کبھی جوش میں ہوتے ہیں ہم اچھے، بہت زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں تو اتنے کام اچھے نہیں کرتے. تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں موت جو ہے وہ اسی لیے سخت بنائی جاتی ہے، کسی کی اتنی زیادہ اسی لیے سخت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم فرمائے اور ہم اپنے تمام معاملات کو اپنے ہوش میں کلیئر کر لیں. کوشش کریں ہر روز، وہ اسی لیے تو کہا گیا کہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے اپنا احتساب کرو، اور جب روز کا روز حساب کرتے رہیں گے تو کلیئر رہیں گے، اور پھر اس وقت ہمیں جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی. اب دیکھیں ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے کہ برکت جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے بالکل ختم ہو گئی. یعنی ہمارے نہ گھر میں برکت ہے، نہ رزق میں، نہ صحت میں برکت ہے، اور زندگیوں میں بھی برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی زندگی سے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ، کیونکہ بات ہے کہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے. اسپیکر نے دے اسلام جو ہے بہت خوبصورت مذہب ہے. اسلام میں بہت چھوٹی چھوٹی ایسی ٹپس، ایسے اعمال، بعض اوقات سیکنڈز کے اعمال ہیں، سیکنڈز کے، لیکن ان کے اندر برکتوں کے چشمے جاری ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کسی سے اخلاق سے بات کر لینا، ادب کا مظاہرہ کر دینا، شفقت کا اظہار کر دینا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ان کا کیا ہے، لیکن اس کے اندر خزانے بعض اوقات چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کو چیز کو خدا خزانہ کہتا ہے، جس کو خدا کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی حکمت میں سے ذرا سی جھلک کسی کو دے دے، اپنے کسی خزانے میں سے، ہر چیز کا خزانے کی صورت میں نا، اس کے پاس ہر چیز، اگر وہ ایک جھلک بھی کسی کو دے دے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے خیر کثیر دیا. کتنی بڑی بات، اگر اس کو جھلک بھی مل جائے کسی چیز کی. تو یہاں مسئلہ جو ہمارا سب سے بڑا کہ ہم نے جب کچھ چیزوں کو بے اہمیت کر دیا، اپنی زندگیوں سے ان کو نکال دیا. ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں، سیکنڈز کا ہوگا، آسان عمل، لیکن وہ شفا خانہ ہے ہمارے لیے. شفا ہے اس کے اندر، سعادت ہے ہمارے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سعادت مند بناتا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں سعادت چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے. یہاں بھی ہمیں کامیابی چاہیے، ہمیں وہاں بھی کامیابی چاہیے، بلکہ وہاں زیادہ ضرورت ہے. ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی، مولا جو کام کرتا ہوں خراب ہو جاتا ہے، مال نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے. دوسرا آیا، اولاد نہیں ہے. تیسرا آیا، گھر میں بیماری ہے. چوتھا آیا، مولا گھر میں بد اخلاق شخص ہے، ہم سب مشکل میں آئے ہوئے. اب امام نے ان سب کو ایک جواب دیا. امام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں برکت کے سرچشمے کو احترام سے بجا لاؤ، اور وہ کیا ہے؟ آذان. امام نے فرمایا آذان دو گھر میں. کوئی بیمار ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر آذان دے. کوئی محسوس کر رہا ہے کہ میری زبان اچھی نہیں، میں بد اخلاق ہوں، خود سے بھی بعض اوقات ہم اہل بیت کے ماننے والے محسوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز کی کمی ہے، تو کہا آذان دو. امام فرمانے کہ آذان ایک معجزہ ہے، بے شک بے شک، کہ آپ کو معجزے دکھائے گا. ہر نماز کے ساتھ آذان دے، ٹھیک ہے. اور خواتین گھر میں جب نامحرم کوئی نہیں ہے، بلند آواز سے آذان دے سکتے. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ خود بھی آذان کہہ سکتا ہے، یا سن سکتا ہے، یا کسی سے کہہ سکتا ہے کہ میرے کان میں آذان کہہ دو. اچھا دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمیں کہا جاتا ہے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، یہی ہمیں کہا جاتا ہے نا، اخلاق دکھاؤ. بعض ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں دوسرے کا فائدہ ہے. ہماری یہ سوچ ہی نہیں. اسلام جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر معصوم کہہ رہا ہے اخلاق کا مظاہرہ کرو.
ہم سمجھ رہے ہیں دوسرے کا فائدہ. امام کہنے کہ نہیں، جب تم زبان سے بات نکالتے ہو، کوئی جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے تم خود سنتے ہو، بے شک. کیونکہ ہماری زبان اور کان میں ڈسٹینس سب سے زیادہ کم ہے. اس سے پہلے کہ دوسرا سنے تم سنتے ہو پہلے. اور اگر وہ اچھی بات نہیں ہے، برے الفاظ ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو ہمارے اعضاء ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو گئے. صرف یہ مادی بدن کے بھی اعضاء، روح تو ظاہر ہے کہ ہوگی ہی، خراب ہوگی، روح تو ڈیمیج ہوگی، لیکن یہ جو مادی بدن ہے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ اگر آپ نے برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ ایسڈ ایک بننا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے اعضاء پہ گرتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ بیماریوں میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم اس زمانے کے اندر جو ہم ایام فاطمہ میں زندگی گزار رہے ہیں، بہترین زمانہ، اپنے آپ کو بدلنے کا زمانہ. صرف ہم اس زمانے میں لباس ہی نہ اپنے بدلیں کہ کالے کپڑے پہنیے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ اندر ہمارا جو اندر ہے وہ صاف ہو جائے. اور ہماری بیوی اتنا احترام آذان کا کرتی، اور نہ صرف احترام کرتی تھی بلکہ انتظار، باقاعدہ ایک آذان کے بعد دوسری آذان کا انتظار. اور نہ صرف انتظار بلکہ جب مؤذن آذان دیتا تھا تو آپ کچھ جملوں کو ساتھ ساتھ دہراتی بے شک کہ یہ بھی ہماری زندگیوں کے لیے. اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں آذان جہاں آپ گئے، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ آذان دیں، اس سے کیا ہوگا کہ جو ارد گرد کی موجودات ہوتی ہیں وہ آپ سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. ہم آہنگی آپ میں اور ان موجودات میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ بھی خدا کی مخلوق ہیں اور وہ بھی خدا کی مخلوق. تو ہم آہنگی پیدا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ہو گیا، کسی کو ٹینشن ہو گئی، کسی کا دماغ الٹ گیا ہے، کچھ اس طرح سے حساب چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے کام چھوڑ دیے ہیں کہ ہماری اور دوسرے مخلوقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو سکی. عبداللہ بن خزامہ نبی کے سفیر تھے اور نبی نے ان کو بھیجا تھا خسرو پرویز جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو دین کا پیغام دو. اب جب وہ آئے تو ان پہ ظلم شروع ہو گیا. بادشاہ نے ظلم شروع کر دیا، کہا کہ اس پہ تشدد کرو، ان کو پریشر کیا گیا کہ عیسائیت کو اپناؤ، یہ تم کیا اسلام کے اوپر چل رہے ہو. ان کو لالچ دیا گیا، حکومت کا لالچ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے مذہب کو کسی بھی لالچ میں آ کے تبدیل نہیں کروں گا. اور جب بہت زیادہ ان کو وہ کیا گیا، کہا لے جاؤ اس کو تشدد کرو. اس کو ان کو نفس کا بھی امتحان لیا گیا کہ خواتین ان کے سامنے لائی گئی کہ کسی بھی حربے میں یہ آ جائے، لیکن وہ کسی بھی حربے میں نہیں آ رہے تھے. تو بھوک پیاس ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا. آخر میں جب کسی بھی اس پہ نہ آئے، ان کے منہ سے جملہ نکلا، انہوں نے کہا کہ میں تو ایک اذان کے بدلے میں بھی کچھ نہ لوں. ٹھیک ہے، جب وہ لالچ دے رہا تھا کہ آپ یہ حکومت لے لیں، عرب و عجم کی اتنی یہ حکومت ہے، آپ یہ لے لیں، آپ وہ لے لیں، تو انہوں نے جملہ کہا کہ میں تو ایک اذان کے بدلے میں بھی نہ لوں. اس نے کہا اذان کیا ہے؟ کہا ہمیں سناؤ. کہا یہ نغمہ پروردگار ہے. اور جب یہ کہا تو وہ اذان بادشاہ کے دربار میں گونجنے لگی. وہ متاثر تو ہوا لیکن وہ باز نہیں آیا اپنے ظلم سے. اس نے کہا انہیں زندہ جلا دو، اگر ان کے باز نہیں آ رہے زندہ جلاؤ. اور جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا عبداللہ کو تو وہ رو رہی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ اب پچھتا رہے ہو، گریہ کر رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک جان ہے جو آذان پہ قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس کئی جانیں ہوتی تو میں آذان پہ قربان کر دیتا. سبحان اللہ. کیونکہ آذان جو مؤذن جو آذان دیتا ہے اس کے اندر ایک عجیب طاقت خدا پیدا کرتا ہے. ہمیں طاقت کی تو ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے، کبھی حوصلے پست ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی پریشانی، ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جب ان کو لے جائے کیا آگ میں ڈالنے کے لیے تو وہاں معجزہ ہوا کہ بسم اللہ کہہ کے داخل ہوئے
اور الحمدللہ کہہ کے خارج ہو گئے، نکل گئے آپ سے. دنیا حیران ہو گئی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 لانتر صلوات. اللہم صلی علی. صرف ایک منٹ. یہ ہے کہ پنجگانہ نماز سے پہلے قیامت کے دن دو لوگ ایسے ہوں گے محشر کے میدان میں، اتنا ایسے چمک رہے ہوں گے اور ان کے قد ایسے طویل ہوں گے، طویل القامہ. ایک معلم قرآن اور ایک مؤذن. معلم قرآن اور مؤذن دونوں کی دنیا میں کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں، لیکن وہاں پر ان کی اتنی حیثیت اور ویلیو ہوگی کہ انہی کے قد سب سے زیادہ بلند ہے. وہ میدان کے جہاں لوگ برہنہ ہوں گے، جہاں لوگ گھسیٹ کر اپنے آپ کو محشر کے میدان کی طرف لے جا رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ سواریاں نہیں ہیں. سواری کا انتظام اگر کرنا ہے تو یہیں سے کر کے جانا پڑے گا. جیسے یہاں ہمیں ضرورت ہے سواری کی، وہاں بھی پڑے گی. قبر سے محشر تک کا جو سفر ہے وہ کیسے طے ہوگا، کبھی سوچا؟ کہتے ہیں کہ روایات کے مطابق کہ سواریاں صرف پنجتن پاک کے پاس ہوں اور ایک بلال کا نام آتا ہے. حضرت بلال جو مؤذن رسول ہے، جو آذان دینے والا ہے، اگر وہ احترام کر رہا ہے تو شاید اس کو سواری مل جائے، ورنہ وہاں سواری نہیں ہے. کچھ لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے پہنچائیں گے، کچھ لوگ خود گھسیٹتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے، کچھ برہنہ ہوں گے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو عمل ہے یہ ہمیں کتنا آگے تک لے جاتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی باتیں ہیں، دیکھیں کہ کتنے سیکنڈز لگتے ہیں آذان دینے میں. اور آئی کب تھی یہ آذان کی؟ جب آئی تو بڑا حسین منظر تھا کہ رسول خدا کا سر حضرت علی کے زانو پہ تھا. سبحان اللہ. اور جبرائیل آئے اور انہوں نے آذان کے کلمات کہے اور رسول خدا نے کہا کہ اے علی تو نے یاد کر لیا؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ. اے علی تم نے سنا؟ کہا کہ جی میں نے سنا. کہا کہ بلال کو بلاؤ. بلال کو بلایا گیا اور ان کو وہ یاد کروائے گئے الفاظ. اور کیوں حضرت بلال کو بلایا گیا؟ کیونکہ ان کی آواز بہت حسین تھی، آواز میں ان کی اثر تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مؤذن جو ہے اس کو بہت، اس کی آواز جو ہے وہ حسین اس کی آواز ہونی چاہیے، کیونکہ آذان جو ہے وہ نغمہ پروردگار ہے. پروردگار کا جو گیت ہے اس کو سنانے کے لیے آواز حسین ہونی چاہیے. لیکن وفات رسول کے بعد یہ مؤذن بدلا گیا، مؤذن تبدیل ہو گیا. بلال کو بلایا گیا، کہا جو ہم کہتے ہیں وہ اذان دو، کیونکہ انہوں نے ہی بلال کو خریدا تھا. کہا کہ اب احسان چکانے کا وقت آ گیا. تو بلال نے کہا کہ میں تو وہی اذان دوں گا کہ جو رسول خدا نے کہی. ظاہر ہے کہ اس اذان میں امامت کا اقرار ہے. وہ اذان بتاتی ہے کہ اب نبی کے بعد جانشین کون ہے. بلال نے کہا میں نہیں دوں گا یہ اذان. کہا کہ ٹھیک ہے پھر مدینے سے چلے جاؤ، تمہارے یہاں کوئی کام نہیں. بلال چلے گئے اور کہاں گئے؟ لبنان. لبنان میں جتنی بھی شیعت ہے، حضرت بلال اور حضرت ابو ذر یہ دو یہاں پہنچے تھے. اور وہاں کے لوگ آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہیں جیسے حضرت بلال اور حضرت ابو ذر. جتنی استقامت اور صبر ان لوگوں کی صحابیوں میں پائی جاتی تھی. اب جب بلال وہاں چلے گئے اور پیچھے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے ظلم ہو رہے، تو ایک دن رسول خواب میں آئے بلال. کہا کہ میرے بچوں کو چھوڑ کے آ گئے. بلال ابھی تو میری بیٹی تعزیت میں تھی، تم وہاں سے چلے آئے. بس بلال چلے سیدھے مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے تو مدینے میں شور اٹھا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے. بلال سے سب بہت محبت کرتے تھے اور سب جمع ہو گئے. حسن و حسین بھی آ گئے. کہا بلال چلو اماں بلا رہے ہیں. آئے بی بی کی بیوڑی پر آئے، سر رکھ دیا. کہا بی بی معاف کر دیجیے، آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ایسے عالم میں. آپ کے بابا خواب میں آئے، بچے بہت یاد آئے، میں آ گیا. کہا بلال اگر آ ہی گئے ہو تو وہ آذان سنا. کان ترس گئے ہیں وہ بابا کے دور والی آذان سننے کے لیے. اور جب بلال آذان دینے کے لیے منبر پر گئے اور اللہ اکبر کی آواز گونجی، جناب فاطمہ کے گھر میں اس وقت سینکڑوں عورتیں جمع تھیں. ایک رونے کا شور اٹھا، ایک کوہرام بلند ہوا.
جب آج آزان سن کر رسول خدا یاد آ جاتے ہیں، حضرت علی یاد آ جاتے ہیں، تو بتائیے کہ اس وقت اصحاب کا عالم کیا ہوگا، صحابیات کا عالم کیا ہوگا، خود بیوی کا اپنا عالم کیا ہوگا، کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا۔ بابا کا آنا، دروازے پہ آ کے سلام کرنا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کا جھولا جھولانا، کیا کیا نہ میری بیوی کو یاد آیا ہوگا۔ اور رسول خدا کو معلوم تھا بیٹی کا عالم، اس لیے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا۔ جب پہلی دفعہ جملہ کہا بیٹی رونے لگی، دوسرا جملہ کہا بیٹی مسکرانے لگی۔ اس وقت بعد میں سب نے بہت پوچھا، جناب ام سلمہ سے پوچھا کہ رسول نے ایسا کیا کہا تھا جناب سیدہ کو، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ باپ اور بیٹی کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں؟ لیکن جب بیوی کی وفات ہو گئی تو پوچھنے والوں نے کہا کہ اب تو بتا دو کہ باپ اور بیٹی میں کیا بات ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ اسماء بنت ابیس نے کہا کہ ہاں اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ کہا کہ پہلا جملہ رسول نے یہ کہا تھا کہ بیٹی عنقریب میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو بیوی یہ سن کر رونے لگی۔ کہا مسکرائی کیوں؟ کہا کہ رسول نے کہا تھا بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ عزیزانو لیکن 75 دن زندہ رہی بات، روتی رہی۔ کوئی دن ایسا نہ تھا کہ اس آسمان نے میری بیوی کو روتے نہ دیکھا۔ 4 رونے والے گزرے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، میری بیوی اور میرا چوتھا معصوم۔ جب تک لیکن زندہ رہے روتے رہے۔ اور عمر کتنی ہے؟ 18 برس۔ اور وہ رات آ گئی کہ رسول خدا نے خواب میں آ کر کہا بیٹی تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اب تم میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اس وقت سے اس گھر کا دستور بن گیا، جب بیٹی کی مصیبت پڑ جاتی ہے باپ خواب میں آ جاتا ہے، بیٹی تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے۔ ابو الحسن سے کہا ابو الحسن چونکہ میرے بابا خواب میں آ گئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہی ہوں۔ عزیزانو ایک یہ بیٹی اور ایک وہ بیٹی سکینہ، جب اس کی بھی مصیبت پڑ گئی تو باپ خواب میں آ گیا، بیٹی چلو حسین تمہیں لینے کے لیے آیا۔ عزیزانو وہ نبی کی بیٹی تھی، یہ حسین کی بیٹی تھی۔ بیٹی چاہے حسین کی ہو یا نبی کو ہو، باپ ہر بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور محبت میں جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ زیادہ رسول خدا نے محبت میں فدق دیا تھا، حسین نے 2 گوشوارے دیے، فدق بھی چھین لیا گیا، وہ گوشوارے بھی چھین لیے گئے۔ عزیزانو میں ایک سوال ہے میرا، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی آئے، اگر جناب سکینہ سے وہ گوشوارے مانگے جاتے تو بتائیے کیا نہ دیتی بیٹی؟ ارے سخی کی بیٹی تھی، یقیناً دے دیتی، لیکن کاش کوئی مانگتا، مانگے نہیں، چھینے گئے اور اس طرح سے گوشوارے اتارے گئے کہ مرتے دم تک بچی کے کان زخمی رہے، گلا دکھتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچی یزید کے دربار میں آ کر کھڑی ہوئی اور یزید اس طرح متوجہ ہوا بچی کی طرف کہ بچی کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی ہاتھ اپنے گلے پہ رکھتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے بولنا چاہا لیکن عزیزانو آواز نہ نکلی بچی کی۔ پھر پوچھا لیکن پھر آواز نہ آئی۔ جب تیسری مرتبہ جواب نہ ملا، عزیزانو یزید نے شمر سے کہا یہ میری توہین کر رہی ہے۔ شمر ملعون نے تازیانہ اٹھایا، چمڑے کا تازیانہ لے کر سکینہ کی طرف بڑھا۔ ایک بار میرا چوتھا امام پکار کر کہتا ہے ارے اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر۔ گلے کی رسی ڈھیلی کی گئی۔ عزیزانو یزید نے کہا میں نے سنا تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا مجھے اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ کہا یہ تیرے بابا کا کٹا ہوا سر موجود ہے، لے گی؟ عزیزانو سکینہ نے کہا ہاں میں بابا کا سر لوں گی۔ ایک بار بچی آگے بڑھی، کہا ایسے نہیں، کہا میں آج تیری محبت کا امتحان لوں گا، آج تیری محبت کا امتحان ہے، تیرے بابا کا سر خود آئے۔ ایک بار بچی نے اپنا چلا ہوا دامن اٹھایا، کہا بابا تمہیں سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، بابا تمہیں میرے زخمی کانوں کا واسطہ، سر
حسین کشت سے اٹھا، بچی کی آغوش میں آیا، بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھا، ارے کہا بابا ذرا میرے کان کو دیکھیے، بابا میرے رخسار کو دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔